نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور مخلوقات بنایا۔ انسان سے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے چیز نہیں ہے، اور انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ خاص طور پہ اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ناک، اس کی زبان، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کی، خلق الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کو بنایا جب ایک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تین چیزوں کی قسم کھا کے یہ بات بیان کی ہے۔ تو ہم انسان کے متعلق انسان کا علاج کرتے ہیں، انسان کی جو ہے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ حکمت کا اصول اور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے شفا عطا کر دی ہے ان مریضوں کے لیے جو شفا کے لیے ترستے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی سی اور بات بھی اسی سلسلے میں بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم جو ہے وہ مینیفیسٹیشن آف سٹیجز آف بلیسنگ دا ورڈز آف دا وزڈم والیوم 9 حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں، ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جہاد، اس جہاد ایک جہاد ہے، ایک وار ہے، جہاد اکبر ہے، آف دی سیکریفائس ٹائم اینڈ منی، کہ جس میں جو ہے ہم اپنی وقت کو قربان کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے جو ہے وہ پیسوں کی قربانی دیتے ہیں، دونوں چیزیں قربانی دیتے ہیں۔ کیسے کہ جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس طریقہ سے اللہ کے تبارک قسموں کا اس کے نام بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی ذات کتنی پیاری ہوگی، اور جس نے خالق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے وہ کتنا عظیم و شان ہوگا، کتنا عظیم بلند ہوگا، اس ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور جہاد اکبر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سیکریفائی کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اور اپنے جو ہے وہ پیسوں کو، لیکن پھر کیا ہے کہ ہمیں کیا ہے، یو ول ہیو پیس آف مائنڈ، کہ تمہیں ذہنی سکون مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام اور ہزاروں ذکر اللہ تعالیٰ کے، ہر رحمان، غفور الرحیم، عزیز الرحمن تو جب ہم اس کے ذکر کریں گے تو ہمیں پیس آف مائنڈ مل جائے گا، جس کی دنیا کو تلاش ہے۔ لوگ 10 گولیاں کھا کے سو رہے ہیں اور کسی کو پیس آف مائنڈ نہیں مل رہا، کیونکہ وہ ذکر الہی نہیں کرتے۔ جب تک ذکر الہی نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا۔ یہ بات نوٹ کر لے جتنے مریض ہیں، جو مریض نہیں ہے، جو مریض بڑھ رہے ہیں، 90% لوگ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے، صرف نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ انتشار جو ہے وہ ذکر الہی کے بغیر پیدا ہو گیا کہ ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ذکر الہی نہیں کرتے تو بہت سی بیماریاں جو ہے وہ ہمارے اندر، ہمارا ذہنی فطور جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ یہی وائٹل فورس ہے، یہی وائٹل فورس سب سے پہلے ہمارا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ہمارا
دو قسم کے سسٹم ہے، ایک آٹونامک نروس سسٹم ہے، ایک پیریفرل نروس سسٹم ہے۔ آٹونامک نروس سسٹم سے جو ہے وہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، ہمیں جو ہے کھانا پیشاب آتا ہے اور ہماری خوراک ہضم ہوتی ہے۔ تو جب ہم پیریفرل نروس سسٹم کو روک دیتے، آٹونامک نروس سسٹم کو روک دیتے ہیں، پیریفرل نروس سسٹم کو چلاتے ہیں، تو اس کا کلاک غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی وقت کی پابندی کی ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، لیلۃ النہار، اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو ہے وہ بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اگر ہم ان کے اصولوں پہ چل جائیں، فجر کی نماز کے وقت رہنا انزائم جو ہے وہ نکلتا ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں، اور وہ انزائم کو ہم ضائع کر دیتے ہیں جس سے ہمارا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کر تو دیکھو اسلام کے اصولوں پہ عمل، تم بیمار ہی نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے دیکھو، وَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، جو یو ہیو بی پیس آف مائنڈ، تمہیں جو ہے وہ ذہنی سکون مل جائے گا۔ تو جس کو ذہنی سکون مل جائے گا تو وہ اینٹی آکسیڈنٹ آٹومیٹک پیدا ہو جائے گا اس کے جسم کے اندر، جو ہے وہ ہر چیز، پیس آف مائنڈ جو ہے اس میں پورا سکون مل جاتا ہے، ہر چیز کو سکون مل جاتا ہے، قلب کو سکون مل جاتا ہے، پھیپڑے کو سکون مل جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو سکون مل جاتا ہے، اور تمام سسٹم جو ہے وہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ سوری، تو جب یہ سکون مل جاتا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو اسی طریقہ سے جو ہے وہ ذکر کی محفلیں جو ہے وہ جب ہوتی ہیں تو اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جل جلالہ کے نام سے کرتے ہیں کہ یا عزیزو یا غفارو، یا عزیزو یا غفارو، یا قہارو، یا وہابو، یا باسطو، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمانو یا عفو، یا رحمانو یا عفو۔ تو اس طریقہ سے ہم جو ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو ہے وہ پیس آف مائنڈ جو ہے ان گولیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 90% ہمارے جو ہے میڈیکل اسٹوروں پہ ٹرنکلائزر فروخت ہو رہے ہیں، اور میرے جتنے بھائی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ وہ جو ہے 90% جو ہے، میں کل ایک پرسکرپشن دیکھی، اس کو آئی بی ڈی تھی مریض کو، تو ہمارے ایک بھائی نے اس کے متعلق جو ہے 6 جو ہے وہ اس کو ٹرنکلائزر لکھی ہوئی تھی۔ آئی بی ڈی کو اس تشخیص نہیں کر سکا بھائی۔ ویسے وہ کہتے کہ آپ لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، تو ان کی مرضی ہے۔ تو 6 سیڈیٹیو دوائیاں، 6 ٹرنکلائزر، توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اور ایک سٹیرائڈ۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی بی ڈی کیا ہوتا ہے۔ اتنی جہالت ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، کس نخلستان سے پڑھ کے آتے ہیں، کرگستان سے پڑھ کے آتے ہیں، کون سے ایسے جو ادارے جنہوں نے جو ہے وہ ان کو ڈگری دے دیتے ہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے بورڈ جو ہے وہ پروفیسروں کے لگا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پتہ نہیں ایف سی پی ایس اور فلاں سی پی ایس اور پی پی سی اور اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کو جو ہے وہ ذرا بھی جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ جنرل نالج نہیں ہے، کیونکہ ان کے ریسرچ نہیں ہے۔ کون سے کسی ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے، کسی بھائی نے ریسرچ کی ہے جو ایلوپیتھک پریکٹس کر رہا ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی جو ہے، میری 32 سالہ سروس میں نے ہاسپٹل میں گزاری ہے، اور میں نے نہیں کسی کو دیکھا کہ وہ ریسرچ کر رہا ہو۔ وہ لکیر کے فقیر ہیں اور ایک ہی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اطباء اکرام ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ مانا نہیں جا رہا۔ اسی طریقہ سے ہمارے میں نے بات کی اشرف المخلوقات کی، تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور یہ مشین کی طرح جو ہے وہ گردے کو نکال دو، دل کو نکال دو، جگر کو نکال دو، پتے کو نکال دو، فلاں کو نکال دو، یہ ہم مشین ہے، خراب مشین ہے کوئی ہمارا جو ہے یہ موٹر مشین ہے؟ یہ اللہ کا جو ہے نظام کیسا ہے؟ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ جو ہے وہ اگر کام کرنا چھوڑے دوسری آنکھ اس کی جگہ کام کرتی ہے، اگر ایک گردہ کام کرنا چھوڑ دے دوسرا گردہ اس کی جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نظام میں تم ایسے دخل کرتے ہو کہ اللہ کا نظام غلط ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ تمہارا جو ہے تھیوری غلط ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے اللہ کے نظام کو، اور جب تک تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس وقت تک جو ہے وہ کامیابیاں جو ہے وہ
آپ کے قدم نہیں چوم سکتی، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی جو ہے فالوشپ لے لے اور جتنی مرضی جو ہے اس طرح کی جو ہے تھیوریز بنا لے، جب تک اللہ کی تھیوری پہ عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے شفائے کاملہ اور عاجلہ آپ کو نہیں مل سکتی، اور آپ جو ہے اس مرض کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پیس آف مائنڈ جو ہے وہ سب سے ضروری بات ہے۔ جب تک پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ امراض کی جو ہے وہ جڑ ختم نہیں ہوگی، اور اس وقت تک جو شفا نہیں ملے گی۔ اصل بیس جو ہے وہ وائٹل فورس کی پیس آف مائنڈ ہے، اور جب کسی کو پیس آف مائنڈ مل جائے گا، اور وہ کس سے ملتا ہے؟ ذکر الہی سے ملتا ہے۔ پھر کوئی فری ریڈیکل نہیں رہتا، پھر کسی کو اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ خود اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جب بھی قدرت کے خلاف بات کرتے ہیں، جب بھی قدرت کے خلاف جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ سیڈیٹیو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اسٹیرائڈ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ ابھی بناؤ، اب کرو، اب انسولین لگاؤ، جو ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں لبلبے کو، پنکریاس کو انسولین بنانے کی، اور اسی طریقہ سے دیگر کام کرنے کی۔ ہمارے گردے بھی جو ہے اسی طریقہ سے ڈائلسس 90% ڈائلسس جو ہے وہ ہماری اسٹیرائڈ دوائیوں سے ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، ہمیں کشتہ دیتے ہیں۔ وہ کشتہ تو آکسیڈائز فارم ہے جو کسی بھی چیز کی، اس میں کیا جو ہے وہ ایسا نقصان دہ چیز ہوتی ہے؟ آکسیڈیشن جب آکسیڈائز فارم کسی کی دی جاتی ہے، کیس بنتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا کبھی بھی۔ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جعلی وٹامنز اور جعلی جو ہے وہ چیزیں دے کے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم نیچرل چیزیں دے کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے شفا رکھی ہوئی ہے۔ جبکہ آپ جو ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ دیتے ہیں یا دیتے ہیں، کیلشیم آپ چولہا، تو ہم جو ہے نیچرل صدف دیتے ہیں، جو کہ بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے، جس میں جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے صدف کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اور جب جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیلشیم آکسائڈ جو ہے وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، لیکن اس کو بٹی میں جلایا ہوا چولہا جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے کیا ہوگا کہ گردے کی پتھری بنے گی۔ کیلشیم تو آپ جو ہے وہ اس کو یہ جو ہے وہ آکسیڈائز فارم جو ہے اس کو انتہائی زیادہ نقصان بھی کر سکتی ہے، اور کیلشیم کسی اور کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نقصان کر سکتا ہے۔ میں منع کرتا ہوں ایچ بلاکر سے، بار بار اوپرازول سے منع کرتا ہوں، اسی لیے کہ ہم جو ہے وہ پمپ کو خود ہی بلاک کر رہے ہیں۔ ایچ پمپ کو بلاک کر کے ایسیڈیٹی کو ختم وقتی طور پہ کرتے، پھر لگ جاؤ۔ اللہ کی مشین جو ہے وہ ایسیڈیٹی بنا رہی ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، تم نے جو ہے وہ ظلم کی جو ہے انتہا کر دی ہے، اور مریضوں کو خراب کرے خود ہم جو ہے دیسی پھکیاں ہمارے پاس سے آ کے لے کے جاتے ہو، اور زول کو خدا کا خوف کرو اور ایچ بلاکر کو بند کرو۔ اس کی جگہ بیس دو، کسی کو اچھا سا سوڈا بائی کار بھی دے دو، میٹھا سوڈا، جیسے کہ ہم سوڈا منٹ گولیاں دیا کرتے تھے اپنے دور میں۔ مگنیشیم دے دو، ایلومینیم دے دو، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسیڈیٹی وقتی طور پہ کم ہو جائے گی۔ اور اس کو پرہیز بتاؤ، نبی کی سنت کے مطابق جو ہے وہ کھانا کھانے کے متعلق بتاؤ، اور یہ احتیاط کرو کہ اس کو جو ہے وہ دوائیوں پہ نہ لگاؤ۔ خدا کا خوف کرو کہ 10 دوائیاں ٹرنکلائزر، 10 دوائیاں بیٹا بلاکر، اور 10 دوائیاں بلڈ پریشر، یہ کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو ہماری ناقص غذا، اور دوسرا ہمارا جو ہے بیسیکلی طور پر جب پیس آف مائنڈ نہ ہونا۔ جب پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ انزائٹی میں ہوں گے، سٹریس میں ہوں گے، ہماری پوری باڈی جو ہے وہ سٹریس میں ہوگی، ہمارا جو ہے وہ آٹونومک نروس سسٹم کام نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دے، دل کی دھڑکن بن جائے گی، سانس جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پیس آف مائنڈ تو اختیار کر کے دیکھو، کبھی سکون تو کر کے دیکھو بھائی۔ یہ جو ہے ٹرنکلائزر سے سکون نہیں ملے گا کبھی بھی، ہمیشہ جو ہے اس کی عادی ہو جاؤ گے اور لگے رہو گے ساری زندگی کھانے کے لیے۔ او خدا کا خوف کرو، ٹرنکلائزر بند کرو۔ میں تو رات کو شام کو کل جا رہا تھا تو میڈیکل سٹوروں پہ جو ہے وہ ٹرنکلائزر کی برمار ہوتی ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میڈیکل سٹور والے
جس کو جو ہے وہ البیہ کا نہیں پتا، کسی اور کی جو ہے وہ بی فارمیسی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیٹیگری بی یا اے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پروپرائٹر بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو نام لے کے جو ہے بتا رہا ہوں کہ کیئر فارمیسی جو ہے وہ مکوانا میں جو ہے وہ کسی کام سے گیا، چھوٹا سا بچہ انجیکشن بھی لگا رہا ہے وہاں پہ، اینٹی بایوٹک کا ہائی پوٹنسی اور اسٹیرائڈ کا انجیکشن بھی لگا رہا ہے چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر تقریباً 7-8 سال ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 بچے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میڈیکل اسٹور کو جو ہے وہ جو جس کو دل کرتا ہے وہ دے رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں خوب، اور وہاں پہ جو ہے وہ سیڈیٹیو دوائیاں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ سیکس کی دوائیاں بھی دے رہی ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی دوائیاں ہو سکتی تھی وہ استعمال کر رہے، کھلے دل سے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرے بھائی، یہ اس طرح سے اگر چلتا رہا تو کتنے لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ رات کو میں جا رہا تھا تو وہ ایک جو ہے وہ میڈیکل سٹور کے اوپر لکھا ہوا کہ ہاں بڑے ہونے کی دوائی جو ہے، قد لمبا کرنے کی دوائی ہم سے حاصل کریں، باہر اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا تھا میڈیکل سٹور کے اوپر۔ تو وہ میں نے کہا بھائی، میری موٹر سائیکل وہاں پہ مطلب خراب ہو گئی، تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ ذرا دوائی تو دکھاؤ، یہ جو قد لمبا کرنے والی ہے۔ تو اس نے مجھے دکھایا، وہ ایک شربت تھا، وہ ہومیوپیتھک کا شربت تھا۔ تو بھئی تشخیص کوئی نہیں ہے، بغیر تشخیص کے جو ہے وہ اس میں 6 چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، اور اس کو جو ہے پتہ نہیں مدر پورے میں بنایا گیا ہے یا کہ کسی اور جگہ پہ بنایا ہے، کوئی اس مینوفیکچر ڈیٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی اس کا جو ہے وہ لائسنس نمبر نہیں ہے، کوئی فارم 6-7 کے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کیسے فروخت کر رہے ہیں؟ یہ تو ہومیوپیتھک کا، آپ کا تو میڈیکل سٹور کا لکھا ہوا ہے، میڈیکل سٹور تو انگریزی دوائیوں کا ہوتا ہے، تو آپ ہومیوپیتھک دوائی استعمال فروخت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے بھی ہمارے پاس رکھوا گیا کوئی بندہ۔ میں نے کہا تم رکھنے کے جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہو، تم جو ہے وہ کیوں رکھی تم نے، اور تمہیں کیسے پتا گروتھ ہارمون اس کا کون سا خراب ہے؟ اور بھئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اتنی بڑی مشینری ہے، اس کو تشخیص کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی کو دوائی دو، اور ڈاکٹر سے دوائی لو۔ یہ میڈیکل سٹوروں والے جو ہے وہ عجیب قسم کی پریکٹس شروع کی ہے، ہر گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہوئے، اور دودھ جو ہے جس کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ انجیکشن بھی لگا رہا ہے، دوائی بھی دے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ فیصلہ بعد میں نے دیکھا باہر کی، تو میں نہیں اتنا ذرا گیا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کبھی خدا کا خوف کرے، ہمارے جو ہے وہ بھائی ہم فارماسسٹ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس بات میں جو ہے وہ دلچسپی لیں اور ان چیزوں کو روکیں۔ اور دوسرے نمبر پہ عوام کو بھی آگاہی ہونی چاہیے تھوڑی سی۔ ہمارا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن تو کوشش کر رہا ہے عوام کو آگاہی کی، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ سمجھتی نہیں کہ ڈاکٹر ایک جو ہے وہ انجینئر یا ایک طبیب یا ایک حکیم، ایک کوالیفائڈ پرسن اور ان کوالیفائڈ پرسن میں کیا فرق ہے۔ وہ یہ تو جان لیتے یہ جو ہے الیکٹریشین ہے، یا یہ پلمبر ہے، اور یہ انجینئر ہے، لیکن ادھر آ کے جو ہے وہ جب صحت کی بات آتی ہے تو 2 روپے کی خوراکیں بنا دے 4 جی۔ تو یہ کہہ کے جو ہے وہ دوائی لیتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے 90% جو ہے وہ اسٹیرائڈ ہوتا ہے، اور ایک آدھ پین کلر ہوتی ہے تو وہی کھا کے جو ہے وہ روز ادھر جو ہے وہ ایک آدھ جو ٹرنکلائزر ہوتی ہے اس کو کھا کے سارا دن جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اور پیس آف مائنڈ ان کو نہیں ملتا۔ تو جب تک جو ہے وہ اس کا ہم جو ہے وہ سب مل کے کوشش کریں، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ کوالیفائڈ پرسن سے جو ہے وہ آپ ادویات حاصل کریں، اور کسی بھی جو ہے ایسے ان کوالیفائڈ، آپ کا جسم انتہائی زیادہ قیمتی ہے، آپ کے گردے انتہائی زیادہ قیمتی ہیں، آپ کا جو ہے وہ آنکھ انتہائی زیادہ قیمتی ہے، آپ کا جو ہے دل انتہائی زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں، اور نیچر کی طرف آئیں، نیچرل چیزوں کو آزمائیں، اور جو ہے وہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھے، سیر کریں، اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے وہ بچائیں، اور ان جتنے بھی جو ہے وہ ٹرنکلائزر اور اس قسم کے جو ہے وہ آرٹیفیشل میڈیسن جو ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں، نیچر کی طرف آئے۔ نیچر انشاءاللہ آپ کو سکون دے گا، پیس آف مائنڈ دے گا، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کو بہت سی بیماریاں جو ہے وہ نیچر بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں جو ہے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیچر کی طرف آئیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ لیکچر جاری رہیں گے اور ہم جو ہے کچھ لیگل پوائنٹس کی بھی بات جو ہے وہ جاری کریں گے. لیکن لیگل پوائنٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم جو ہے وہ اس لیول پہ یا سیمینارز میں بیان نہیں کر سکتے. تو میں ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے آج سے موقع دینا شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کی طرف اجاگر کیا جائے. بہت سے ایسے جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مطلب جو ہے وہ ہمارے جیسے جو مقرر لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ ایکشن بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کو اجاگر نہیں کر سکتے اس پلیٹ فارم کے اوپر. لیکن ہم جو ہے عوام کے آگاہی اور جو ہے وہ حکومت کی آگاہی اور اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے تھوڑی سی آواز اٹھا سکتے ہیں, جس میں جو ہے وہ میں نے یہ تھوڑی سی آواز آج بھی کچھ اٹھائی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ہے احباب اختیار جو ہے اس پہ عمل بھی کریں گے, اور اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہے یا کوئی ایسی باتیں جو میں غلطی سے کہہ جاتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ بھائی بھی معاف کرے گے اور میری جو ہے وہ انتظامیہ بھی جو ہے اس کو اگنور کرے گی. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دوبارہ دیا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اب آئندہ سے جو ہے جتنے بھی ہمارے قانونی مسائل ہیں, ڈرگ ایکٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اختیارات جو ہے ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز کے کیا ہوتے ہیں, اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ فارم 6-7 کیا ہوتا ہے, فارم 5 کیا ہوتا ہے, چلان جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. کچھ قانونی تقاضے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے جو میرے دوست ہے ان کے لیے, خاص طور پہ دوستوں کے لیے, بھائیوں کے لیے تو میں وہ تو ان سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بھائی جو ہے وہ, کیونکہ ان کے پاس ڈگری ہے ہمارے ملک کی سب سے بڑی, اور ہم جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ ڈگری لے کے بھی, ان سے بھی بڑی ڈگری, PhD کی ڈگری لے کے بھی ہم ڈی گریڈ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو پڑھانے کا موقع نہیں دے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو PhD کر کے بھی فزیالوجی میں پھر بھی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ موقع نہیں مل رہا جو ہمارے ان بھائیوں کو. وہ جی آپ جو ہے وہ ان کی آپ کا ٹیگ نہیں لگا PMDC کا, وہ ٹیگ جب تک نہیں لگے گا اس وقت جب تک آپ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ٹیگ جو ہے لگانے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں بھی جو ہے رشیا سے کوئی ایسا جو ہے وہ بال مل جائے جیسے وہ لے کے آتے ہیں, تو ہمیں بھی وہ ٹیگ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ان کاموں میں برکتیں اور فراولیہ عطا فرمائے. تو اور ہمیں جو ہے وہ ٹیگ بھی لگ جائے جو ہمارے بھائیوں کو لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ہمیں جو تسلیم کر لے کبھی تو تسلیم کریں گے انشاءاللہ. بے شک وہ ہم سے پڑھ کے جاتے ہیں یا ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں مختلف پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں, لیکن پھر بھی جو ان کا ٹیگ جو ہے یہ مطلب جو ہے ہمارے اوپر وہ ٹیگ جو ہے وہ PMDC کا جو ہے وہ نہیں لگا ہوتا, اس لیے ہمیں وہ تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اکرم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مطلب PhD ہو کے اس کو وہ ٹیگ جو ہے وہ نہ لگا ہو تو اس میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی جو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی بات جو ہے وہ ضرور کرے. آج میں نے 3-4 مسائل کا جو ذکر کیا, ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ, اور انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہے, اور ہماری یونیورسٹیز میں جو ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ جو ہے خاص طور پہ PhD جو ہمارے لکھ رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ میلتھول کی پرابلم ہے, تو اگر ہم الکوہل میں اس کو تیار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ایلوپیتھک ہے. تو اگر ہم جو ہے یہ مطلب اپنے طریقے سے ساتھ بناتے ہیں تو وہ تو یہ کچھ مسائل جو ہے ہم اپنے ڈیلی لیکچرز میں جو ہے وہ ڈسکس کیا کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہے دیسی طریقہ دیکھیں, وہ بھی ہمارے بھائی فارمیسی والے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ ادویات کو تیار کرتے ہیں. دیکھیں میتھی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیرائڈ پائے جاتے ہیں, تو اب جو ہے وہ مطلب دیکھیں میتھی تو وہ نیچرل چیز ہے نا. اب وٹامن C کے مسائل ہے, وٹامن C اور وٹامن D کے مسائل ہے. وٹامن D آپ دیکھیں نا نیچرل ہے, وہ کارن لیور آئل میں پائی جاتی ہے. وٹامن D کسی سے نکل آتی ہے یا
स्टीरॉइड को निकल आता है, कार्टिकोस्टीरॉइड निकल आता है, वो डीटीएल के अंदर जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर ये चीजें निकल आती है, तो वो कहते हैं एलोपैथिक एलोपैथिक। तो एलोपैथिक की वो कौन सी डेडलाइन है जो होम्योपैथिक या इसमें जो है वो तिब के अंदर और ये वाली जो है, हमें फिर क्यों ये मतलब अल्कोहल से जो है एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है जब हम पीएचडी वगैरह करते हैं या फिर करते हैं। तो ये मतलब कि जो कोई डेडलाइंस को जो है वो हमें डिफाइन किया जाए कि हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो इसको बनाएंगे, और कुछ जो है ये मेरे भाई जो है इसको इग्नोर भी करेंगे, जो हमारे फार्मासिस्ट भाई है, और हमारे जो है ये हमारे जो जितने भी जो है अब जो बच्चे की पीएचडी की जो है वो उधर हुई है, तो उसमें भी उसने जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट जो काम किया है, मेरे जैसे ही काम किया उसने। तो देखे ना भी वो अब तो वही काम जो है देखे जैसे वो एलोपैथिक वाला एक चल रहा है, लेकिन हमारे स्टाइल और उनके स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमें जो है थोड़ा सा जो है वो अपने आप को करना चाहिए, कानून के अंदर भी जो डेडलाइन होनी चाहिए उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। तो हम जो है ड्रैप एक्ट को भी थोड़ा सा जो है वो टच किया करेंगे, ड्रग एक्ट जो है वो उसको भी थोड़ा सा टच किया, उसके अमेंडमेंट्स को भी थोड़ा सा टच किया करेंगे, ताकि हमें जो है वो आगाही हो सके कि हम जो है वो कहीं गलत है या कहीं ठीक है। तो इसमें जो है तो हम सब चीजों को जो है वो रोज थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पीस ऑफ माइंड रखे, हमेशा स्कूल से रहे, स्कूल की जिंदगी बसर करे, और दूसरों को भी जो है वो चाइल्ड से जो है वो रहने दिया करे। किसी को जो है वो टॉर्चर करना, किसी को जो है वो डिग्रेड करना, जो हमारे स्पेशल भाई जो है करते हैं कि आप हकीम है या इस तरह से जो है हमें देखिए ठीक है, अभी आपको पीएमडीसी का टैग लग गया है, तो हमें भी इंशाल्लाह लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी काउंसिल आपकी जो है वो पीएमडीसी से कम नहीं है। अब गवर्नमेंट इसको जो है वो इक्वल मानती है, तो आप भी थोड़ा सा जो है वो रिक्वेस्ट है तमाम जो है हमारे दो भाइयों से कि वो हमें जो है थोड़ा सा मुकाबला करके बेशक देख ले। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, तो बहुत से मुकाबले हुए हैं, आप हमने आपसे ही जो है वो पढ़ के ही जो है वो अपनी डिग्रीज हासिल की है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें हम लोगों को, और हमें भी जो है वो थोड़ा सा आगे का मौका दे। मैं जो है वो डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ। तो मेरी बात जो है अगर किसी को बुरी लगी हो, स्पेशली जो है हमारे भाइयों को, तो मैं उनके लिए इसके लिए बहुत ज्यादा माजरत खा हूँ। लेकिन जो है अच्छी क्वालिफिकेशन रख के भी जो है वो कोशिश करे कि किसी को जो है वो डिग्रेड ना किया जाए। पीस ऑफ माइंड जो है वो हर एक के लिए जरूरी है। तो हम आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं, तो आप हमें जो है पीस ऑफ माइंड दे। तो इस तरीका से जब तक हम सब मिलके, मेरा तो जैसे हकीम सईद साहब का कॉल है कि जब हम सब मिलके जो है वो काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को सेहत की एक नेमत से नवाज देगा। आप भी नेचर की तरफ आने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह जो है आपको, जैसे कि हमारे भाई मुझसे बहुत सी दवाइयाँ जो है लेते हैं, अपनी दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करते, तो आप जब नेचर की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। तो हम जो है वो हमारा मटो तो है सेहत की बहाली, हमारे सब भाइयों का मटो एक ही है ना, मतलब मकसद तो एक है कि इंसानी जिस्म को सेहत देना और उनको बीमारियों से बचाना। तो ये जब बटो एक है तो फिर जो है वो उसमें इख्तलाफात और इस किस्म की चीजें जो है वो कुछ समझ नहीं आती। ये मतलब कि जो है सिर्फ एक किस्म का बुग़्ज़ या इस किस्म की जो चीजें हैं, उनको उनसे जो है वो बर्रा होके थोड़ा सा आप जो है वो तमाम चीजों को जो है अगर हम सोचे, तो इंशाल्लाह जो है हम सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए मरीजों को दुरुस्त करने की जो है वो मिल के कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाइयों का।